نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بندہ جب تک کسی گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا میں جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی اور پھر دعا کی، میری تو دعا قبول ہوتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اکتا کر یہ دعا کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم مانگتے رہیں، بار بار مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ذات ہے، اس کو پتہ ہے کب یہ بندے کے لیے چیز مناسب ہے، کب مناسب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر چیز کا۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے بندے کے لیے چیز اس وقت اس کو دوں گا، اس کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنی چاہیے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ دعا بہت محبوب عمل ہے۔ میرے محترم بھائی، دوستو، بزرگو، جو شخص یہ چاہتا ہے میری ہر وقت دعا قبول ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، بے چینیوں کے اندر اس کی دعا قبول کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسے چاہیے کہ جب خوشحالی ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، اس کے پاس صحت ہو، اس کے پاس تندرستی ہو، اس وقت زیادہ دعائیں مانگا کرے۔ جب یہ مصیبت زدہ ہوگا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں مانگنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور دوسرا قطع رحمی کو چھوڑنا ہے۔ تیسرا دعا کے اندر جلدی نہیں کرنی، دعا اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرنا ہے، اور یہ دل میں خیال کرنا ہے اللہ میری دعا قبول کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مال دولت ہو، فراوانی ہو، خوشیاں ہو، سکون ہو، راحتیں ہوں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ ہم خوشحالی کے اندر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مصیبت کے اندر اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، کبھی نا امید نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریں، اور اللہ تعالیٰ سے رات کو اٹھ کے مانگیں، دن کو اٹھ کے مانگیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ کے یہاں بڑا محبوب اور مقبول عمل ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔